شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وولٹرال ٹیبلٹ کے بارے میں۔ وولٹرال ٹیبلٹ بنیادی طور پر ایک پین کلر دوا ہے جس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ ڈکلوفینک سوڈیم ہوتا ہے، جو ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، یعنی کہ یہ سٹیرائڈ تو نہیں ہے لیکن جسم کے اندر درد اور سوجن کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزج کے بارے میں۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک پین کلر دوا ہے جو کہ مختلف قسم کے درد کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ پٹھوں کے درد، دانت کا درد، سر کا درد، جسم کا درد، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد اور آرتھرائٹس کی کچھ اقسام کے اندر بھی اس دوا کا استعمال درد کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوزج کے بارے میں کہ کتنی ڈوزج لی جا سکتی ہے۔ وولٹرال دو قسم کی mg میں اویلیبل ہوتی ہے، 50 mg اور SR 100 mg۔ SR 100 کا مطلب سسٹین ریلیز 100 mg۔ جو اس کی سیف ڈوز ہے وہ 150 mg پر ڈے ہے، یعنی کہ آپ 50 mg کی ڈوز جو ہے صبح، دوپہر، شام ایک ایک گولی درد کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر درد زیادہ ہو تو SR 100 صبح اور شام لی جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کی کیفیت اور آپ کے مرض کو دیکھتے ہوئے اس ڈوز کے اندر رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ کچھ کنڈیشن کے اندر اس دوا کا استعمال زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ مریضوں کو اس دوا کی جو mg ہے وہ زیادہ 100 سے زیادہ نہیں دی جاتی ہے۔ ایسے مریض جو معدے کے عارضے کا شکار ہوں ان کو اس دوا کا استعمال قدرے کم کروایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ ایسے مریض جو کبھی کبھار اس دوا کا استعمال کرتے ہیں انہیں اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ ان کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ میں سر چکرانا، متلے کی کیفیت ہونا یا معدے کا درد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اس دوا کا استعمال کافی عرصے تک کرتے رہتے ہیں انہیں مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معدے کا السر، آنتوں کا السر، آنتوں کا زرد ہو جانا، جسم کا اور سکن کا زرد ہو جانا، سکن کا گہرے رنگ کا ہو جانا یعنی کہ بلیکش کلر کا ہو جانا، پاؤں کے اندر سویلنگ ہو جانا، ٹخنے میں اوڈیما ہو جانا، ٹخنا سوج جانا۔ یہ علامات جو ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹس ان لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں جو بہت عرصے تک اس دوا کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ لیور کے عارضے میں وہ بھی مبتلا ہیں، یعنی کہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہے، کڈنی کے عارضے میں مبتلا ہے، گردے کا کوئی نہ کوئی عارضہ ہے یا انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ان لوگوں کو اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان عارضوں میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوا پرسکرائب کی ہے تو آپ ڈاکٹر کو مطلع کریں کہ میرے اندر یہ عارضہ ہے، اور تاکہ وہ آپ کو کوئی الٹرنیٹ دوا دے سکیں۔ ایسے مریض، ایسے خواتین جو پریگننٹ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچوں کو، انہیں بھی اس دوا کا استعمال صرف اور صرف اپنے گائنیکولوجسٹ، اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کے ساتھ کن ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں انہیں دیگر نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جیسا کہ بروفین، ایسپرین، ڈسپرین، کوئی بھی پین کلر، کیفلام، بیفلام، سن فلیکس یا نیمز، نائز، اس قسم کی ادویات کا استعمال اس دوا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم دونوں قسم کے نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کھا لیں گے تو معدے کے اندر جو اپسیٹ کی کنڈیشن ہے، معدے کی ڈسٹربنس کی کنڈیشن ہے، وہ قدرے زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔